ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل آپ نے کہا تھا صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر معلوم، تو اب ہم امر حاضر معلوم کی ترجمہ کریں گے، تو کریں گے تو کہہ دے تو، لیکن اب ذات مصطفیٰ ہے ہونا، تب کہیں گے آپ کہہ دیجئے، آپ تم فرما دو، تم تو کہہ کون رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے تم فرما دو؟ اللہ جل وعلا کلام فرما رہا ہے، اللہ جل وعلا فرما رہا ہے کہہ دیجئے قل. اب تو جب کہہ دیا کہہ دیجئے تو یہ تو فعل فاعل ہوا، کیا ہوا؟ یہ کیا فعل اور انتا کیا ہے فاعل، تو خطاب ہے اللہ کا اور کسے ہے؟ عامرہ کے لال کو. وہ انتا محبوب آپ کہہ دیجئے، تو اب جو آگے کہنا ہے، جو آگے کہنا ہے، تو یہ جو کہنا ہے یہ تو کسی نے سہنا ہے، یہ بھی نہیں سہنا، اس نے بھی کسی کے ساتھ لگنا ہے کہ نہیں؟ تو جب کسی کے ساتھ لگے گا تو وہ کیا بنے گا؟ بولو. اور جب یہ کہنا فعل کسی کے ساتھ لگے گا تو کیا بنے گا؟ وہ مفعول. منہ بند ہے. جب فعل آگے واقع ہونا ہے تو آگے مفعول نہیں واقع ہونا. کہنا کس بس کہنا، تو کہنا کچھ نہیں. جب کہا کہہ دو تو اس کا مطلب کچھ کہنا ہے نا، تو جو کہنا ہے وہ کیا ہوگا؟ کسی کو کہنا ہے. کیا ایک ہے کہنا کسی کو، تو جب کسی کو تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا ہی نہیں. جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کہنا آپ کے ساتھ نہیں لگ رہا ہے، تعلق نہیں پکڑا، تو آپ کیا بن جائیں گے؟ مفعول. لیکن جب اس کے بعد جملہ آ جائے گا تو مفعول مفرد ہوتا ہے، تو پھر اسے مقولہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ وہ کہہ دیجئے. جب فعل فاعل ہوا تو آپ نے مفعول کو دیکھنا تھا، اس کو، کیونکہ آپ نے کہا یہ متعدی ہے اور اس میں قل فعل انت فاعل، تو فعل کیونکہ ترکیب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل مسندہ اور انت مستعلیہ ہے، انت اس کے تو پوشیدہ ہے. لیکن جب یہ قسم انشاء کی، اسے سے ہم خبریہ نہیں کہہ سکتے، ہم فعل فاعل جملہ انشائیہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ انشائیہ کی قسم ہے نا قل. تو قل کہہ دیجئے اندعو، دیکھو اندعو کیا ہم کیا کریں؟ عبادت کریں. یا ندعو بمانا نعبدو ہے، ندعو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ندعو یہاں کیا ہے؟ بمانا نعبدو. ایک پارٹی ہے وہ انہوں نے کیا کام رکھا ہوا ہے؟ انہوں کا پکارنا شرک ہو گیا. پکارنا عبادت، رب کو پکارنا، بس یہ تو شرک کر دیا. رب کی عبادت ہے اور رب کو پکارنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو ندعو، اگر ندعو کا معنی ہی عبادت کرنا ہے تو شاعر نے نعبدو کیوں کیا؟ شاعر نے کیوں کیا؟ اور دعوت کا معنی پکار، دعوت دینا، اور دعا کا معنی کیا ہے؟ پکارنا، دعوت دینا. اور دعا شرعی معنی میں عبادت ہے، عبادت کے معنی میں بھی ہے. دعا کے تو بڑے معنی ہیں، دعا کے بڑے معنی. سوال بھی دعا کا معنی آتا ہے، سوال کرنا. تو انہوں نے ایک ہی لگا لیا. مثلا اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان نشین میں فرمایا ابراہیم وَدْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَدْعُوهُنَّ. اب یہ دیکھو ادعو ہے، کیا ہے؟ ادعو. تو ادعو بھی کیسے ہے؟ دعا یا دو. اگر دعا یا دو دعوت اور دعا اس کا معنی عبادت ہی ہے تو نعوذ باللہ اللہ پاک معنی ہے ابراہیم ادعونا، تم پرندوں، نعوذ باللہ سوچتے تھے پرندوں کی باتیں کرنی ہے، تو وہاں کیا معنی ہے؟ پرندوں کو پکارو. اسے پتہ چلا گھر والوں کا پکارنا جائز ہے. ابراہیم علیہ السلام رب کیا کہ کہہ رہا ہے پرندوں کو پکارو. تو جب پرندوں کو پکارنا جائز ہے تو جو پرندوں کے بھی آنکھ ہیں ان کو پکارنا ناجائز ہو گیا. ادعوہن یأتینک سعیا، آپ نے ان گوشت کے ٹکڑوں کو پکارنا ہے، آپ نے پکارنا ہے، انہیں دوڑتے آنا ہے. انہوں نے
تو ادعو اس کا پتہ ہے دعوت دعا ہر جگہ یہ عبادت کے معنی میں نہیں ہوتی. تو یہاں شاعر نے کہا قل انا ادعو، کہہ دیجئے، اللہ کا مطلب ہے وہ کہہ دیجئے. کیا کہوں مالک؟ اندعو، تو ندعو کیا ہم پکاریں؟ کہا نہیں. شاعر کہتے ہیں نعبدو، اے نعبدو تفسیر کی کسے؟ کیا ہم عبادت کریں، کیا ہم اب سمجھو. کل کے بعد آپ نے مفعول ڈھونڈنا تھا تو مفعول آپ کو نہیں ملا وہ تو حمزہ استفہام آ گیا. کیا گیا؟ تو جب حمزہ استفہام آتا نا، یہ باتیں بتانے لگا ہوں یہ ذہن نشین کرنی ہے. حمزہ استفہام یہ مائے نافیہ یہ صدارت کلام چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں صدرہ، صدر سمجھ دو نا، انہیں پیچھے مرنا ہے وہ بھی صدر ہے. انہیں کہا انہیں تینوں آگے عمل کر انداز کا صدارت مل گئی ہے. کیا مل گئی ہے؟ حمزہ کی صدارت ہے، اور صدارت کہتی ہے میں نے آگے عمل ہی نہیں کرنے دینا. اس لیے علمت، وجدت، زعمت، حسبت، خلت، ظننت یہ دو مفعول چاہتے ہیں، لیکن جب ان کے بعد حمزہ آ جاتا ہے نا یہ دونوں مفعولوں سے روک دیتا ہے. ان کو کیا کرتا ہے؟ نافیہ آتا ہے ماں نافیہ، یہ بھی اسے دونوں مفعولوں سے روک دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ صدارت کلام چاہتے ہیں، اس سے آگے نیا کلام شروع ہو جائے گا نیا، اس لیے یہ عمل نہیں کرنے دیں گے. عمل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آپ سے کہ کل کے بعد آتا ہے نا، تو کل کے بعد تو حمزہ آ گیا، اس کے بعد فعل آ گیا، اس کے بعد اب سمجھ آ گئی. تو حمزہ جو ہے یہ روک دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ صدارت کلام چاہتا ہے. جب صدارت کلام ہوگی تو مفعول کی نہیں بنے گا، نیا کلام ہو گیا. آگے ندعو، اب جب آپ نے پڑھ لیا کہ ندعو 12 میں سے ہے، تو اس میں جو نحن ضمیر ہے اس کے اندر پوشیدہ ہے، اس کا مطلب فعل فاعل یہ بھی ہے. فعل اب فعل فاعل کا ترجمہ تو ہم نے کر لیا، یعنی ندعو کا ہم نے کیا نعبدو. محبوب کہہ دیجیے کیا ہم عبادت کریں ہم. اب اگلا سوال ہے کہ جب یہ تو سمجھ آ گئی نا کہ یہ متعدی ہے نعبدو، اب آگے مفعول آئے گا کہ نہیں؟ جیسے قل کا فعل فاعل ہے نا، یہ بھی متعدی ہے، اب آگے مفعول آئے گا کہ نہیں؟ پانچوں میں سے تو کوئی آئے گا نا. تو ہم عبادت کریں کس کی؟ ہم عبادت کریں، اب دیکھو آگے مالا، اس کی جو ہے نا موصولہ، اس کی جو لا ینفعو، لا اب اس کے بعد صلہ آنا تھا جملہ خبریہ، اور پھر اس کے اندر ضمیر ہونی تھی جو ماں کے اندر دوڑتی. تو دیکھو لا ینفعو کے اندر ہوا ضمیر، لا ینفعو کے اندر جو راجے بسوے موصول راجے. دیکھو اس کی عبادت، ماں وہ جو فائدہ نہیں دیتا، کیا ہم ایسے کی عبادت کریں جو فائدہ کس کو نہ. اب یہ تو ہے نا لا ینفعو، تو کہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی لا ینفعو نہ. تو کیا ہم عبادت کریں ایسے کی ما لا جو نفع نہیں دیتا کس کو. اب کس سے سوال ہوگا؟ اور آپ نے پہلے کہہ دیا تھا یہ نا ضمیر منصوب ہے مفعول بھی کی ضمیر ہے، تو یہ مطلب یہ مفعول بھی بن رہا ہے ہمیں کیا. اب دیکھو کیا کہہ دیجئے کیا ہم عبادت کریں اس کی ما لا ینفعنا جو ہمیں نفع نہ دے. یہ ہے گرامر کے ساتھ ترجمہ، جو ہمیں نفع نہ دے. اب دیکھو ما لا ینفعنا قل انا ادعو من دون اللہ، کس سے؟ اب من دون اللہ درمیان میں تھا، ہم عبادت کریں، تعلق بتا دیا کیا اللہ کی، تو اللہ کے سوا من دون اللہ دیکھو مضاف مضاف ہے. کیا کہہ دیجئے کہ ہم عبادت کریں کس کی؟ اللہ کے سوا کی. اللہ کے سوا کس کی؟ یہ مین جار دون اللہ مضاف مضاف میں کے متعلق، یہ صرف لاغ، اور اس کا فعل جو متعلق ہے وہ سامنے ہے. ٹھیک ہے، ہم عبادت کریں اللہ کے سوا کی، اس کی ما جو لا ینفع نہیں دیتا نہ ہمیں فائدہ جو. لیکن ایک بات ہے کہ ما لا ینفعنا جو ہمیں فائدہ نہیں دیتا، یہ کس چیز سے فائدہ نہیں دیتا؟ شاعر کہتے ہیں بعبادتہ ہی. کیا کر دیا؟ اب عبادتہ ہی میں ضمیر اس کی طرف جو ہے ماں کی طرف. ٹھیک ہے، کس کی طرف ڈائی؟
جس کی عبادت سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، جس کی کیا ہم پوجیں اللہ کے سوا اس کو جس کے پوجنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس سے پوجنے سے یعنی کہ وہ جو نفع نہیں دیتا، کیا جس کی عبادت کرنے سے ہمیں نفع نہیں ملتا، ولا یضرنا اور نہ ہی پھر پیچھے نہ ہی اس کی عبادت نہ کرنے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، ولا یضرنا پھر وہی نہ نقصان ہوتا ہے کس کو، ہمیں بترکیہا اس کی عبادت چھوڑنے سے، اس کی یہ تعلق نہ اس کی عبادت کرنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، نہ اس کی عبادت ترک کرنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور وہ کون ہے، بت وہو الاسنام، وہ کیا نا بت، تو بعد بیٹھے ہوتے بھی بت بن جاتے ہیں، وہو الاسنام، سمجھ آ گیا؟ اب ترجمہ دیکھو، اب تعلق دیکھو، کہہ دیجئے کہ ہم عبادت کریں اللہ کے سوا کی، کس کی مفعول بن رہا ہے، ما لا ینفعنا، وہ جس کی عبادت سے ہمیں کوئی نفع نہیں ملتا، یعنی کہ وہ جو نفع نہیں دیتا ہمیں، کس سے، کہ اس کی عبادت کرنے سے، اس کی عبادت کرنے سے، اور وہ جو نقصان نہیں دیتا ہمیں اس کی عبادت ترک کرنے سے، اسی عبادت کریے تو سانو کوئی فائدہ نہیں، کہ جیسی عبادت چھڑیے تو سانو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ما موصولہ، لا ینفع فعل، اس میں ضمیر و فاعل، اور نہ ضمیر منصوب، یہ منصوب محلن، ٹھیک ہے، مفعول بھی، یہ فعل فاعل اور مفعول بھی مل کے کیا بنے گا، جملہ فعل خبری ہوگا صلہ ما موصول کا، لیکن ینفع پہ چھوڑ دو، اسے معطوف بناؤ، معطوف علیہ اور حرف عطف، اس کے آگے لا یضرون، تو لا یضرون اسی طرح لا یضر فعل، ضمیر اس کے ہوا ضمیر فاعل بس ہوئی وہ ضمیر موصول کی طرف، اور نہ ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کر معطوف، اور معطوف مل کے صلہ اس کا بن گیا موصول کا، یہ جملہ خبریہ جو بنا، اور صلہ موصول مل کر پیچھے کیا بن گیا، مفعول، کیا بنا، مفعول، کس کا، ندعو کا، اور من دون اللہ کا اس کا تعلق ہو گیا نعبدو کے ساتھ، تو نعبدو فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ اونچی خبریہ کیسے، اندو حمزہ ہے، تو جملہ اس ہم آگے شروع میں تو سوال ہو رہا ہے، نعوذ باللہ یہ خبریہ کر کے کیوں بیڑا گر کرنا ہے، یہی ہے آج کل کی سکالت، خبریہ کر کے، تو خبریہ میں نعوذ باللہ یہ کفر ہو جائے گا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کھل، یہ کہ کیا، یہ اصل سوال ہے، تو سوال استفہام ہے، انشاء ہے، تو یہ بن گیا انشائیہ، کیا بنا، تو جب یہ انشائیہ بنا تو پیچھے پھر قل ہے، تو کہہ دیجئے کیا آگے مقولہ بن رہا ہے، تو اب سب کو کہیں گے کل فعل، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل، اور یہ مقولہ فعل فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ وہ بھی انشائیہ یہ بھی انشائیہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اب پھر دیکھو، کہہ دیجئے کہ ہم پوجا کریں، کیا ہم پوجا کریں اس کی جس سے ہمیں کوئی نفع بھی نہیں نہ کوئی نقصان، یعنی اس کی عبادت کرنے سے کوئی نفع نہیں اور اس کی عبادت ترک کرنے سے بھی کوئی نفع نہیں، وہ کون ہے، وہ بت، وہ کیا ہے، انہیں کی کرنا ہے نا، بتا نہیں، سمجھ آ گئی، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم لٹا دیے جائیں، ردہ یا ردو سے ہم لٹا دیے جائیں، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اپنے ایڑیوں کے بل، یعنی ہم مشرک ہو کے واپس چلے جائیں، اسلام سے ہٹ جائیں، اَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یا پوچھا کرنے لگے ہیں بتوں کی، یہ کلام، وَنُرَدُّ جمع متکلم مجہول، ہمیں لٹایا جائے گا، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا ہماری ایڑیوں کے بل، یعنی کیا مطلب، یعنی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم مشرک ہو کے لٹ جائیں گے، نرجو مشرکین، یعنی پوجا کریں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم مشرک ہو کے واپس چلے جائیں گے، لٹ جائیں گے، اب کلام سمجھنا ہے کہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا ایڑیوں کے بل ہم لٹا دیے جائیں گے، یعنی ہم مشرک ہو کر پلٹ جائیں گے، کیا سمجھ آ گیا نا، کب، بعدہ یہ مفعول فی بنے گا، اذ جب، ہدا فعل، نہ ضمیر فاعل، اللہ اسم جلال، نہ ضمیر مفعول بھی، اللہ اسم جلال فاعل، جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، تو کیا ہم اللہ کی ہدایت دینے کے بعد ہم مشرک ہو کے لوٹ جائیں گے اور ہمیں لٹا دیا جائے گا ایڑیوں کے بعد، جب تو ہدنوے میں ملا ہوا ہے، بعد اذا ہدانا اللہ، کالذی اس شخص کی طرح کہ جسے شیطان نے زمین میں گمراہ کر کے حیران کر دیا، جسے زمین میں شیطان نے کیا کیا، گمراہ کر کے
حیران کر دیا. تو سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنو، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، یعنی جب اللہ نے ہمیں اسلام دیا، اسلام کی طرف ہمیں ہدایت دی، اس کے بعد ہم ایڑیوں کے بل اٹھا دیے جائیں گے. کیا ہم مشرکوں کے لیے اٹھا دیے جائیں گے؟ نہیں، اس شخص کی طرح. استحوت الشیاطین، دیکھو استحوت فعل تھا، وہ ضمیر مفعول بھی. شارح نے اس کی وضاحت اضلت سے کی. انہوں نے کہا استحوت کا معنی اضلت ہے، یعنی گمراہی، کہ گمراہ کیا کسی نے، شیطان نے. کس کو؟ اس کو، جس شخص کو. اس شخص کی طرح ہوں گے کہ ہم بھی کریں ایسا، کہ جس کو شیطان نے گمراہ کیا، زمین میں گمراہ حیران کر دیا. یعنی لا یدری این یذهب، لا وہ نہیں جانتا کہاں جائے، کہ کہاں مرے. ہاں، کیونکہ شیطان نے انہوں گمراہ کر چھڑے ہیں، تو وہ کہاں جائے. دیکھو آگے عبارت کیا نکالی، لا یدری این یذهب، وہ نہیں جانتا کہاں جائے. وہ کہاں کہتے یہ جو ہاں ہے نا، استحوت ہو، یہ ہاں، اس ہاں سے حیران حال ہے. حیران کیا ہے؟ یہ عبارت سمجھنا کہ آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ مفعول اضلت ہو، استحوت میں ہو ضمیر مفعول ہے، الشیطان فاعل ہے، فی الارض ظرف ہے، اور یہ ظرف مانا ہے استحوت کا. ٹھیک ہے، اس کا مانا ہے. اور آگے جو ہے یہ حیران، اس کا کیا کریں گے؟ جس سے آپ ہی ہو جائے گا حیران. مفعول بھی بنائیں گے، مفعول ما بنائیں گے تو بنے گا ہی نہیں. شیطان نے اسے گمراہ کیا تو آگے کیا بنائیں گے؟ کس کو؟ بس وہ نہیں بنے گا. کس وجہ سے؟ یہ بھی نہیں بنے گا. کس کے ساتھ؟ یہ بھی نہیں بنے گا. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ حیران بامانہ متحیر، اس میں فاعل مبنی، اس میں فاعل کے تعبیر میں کریں گے. متحیرن، متحیر کر کے اسے گمراہ کر دیا ہے، کہ ایسا کر دیا وہ حیران ہو گیا نا، کتنے جاواں، وہ نہیں جانتا کہ این یذهب، کہاں جائے. سمجھ آ گئی اس کی؟ لہو اصحاب یدعونہ، اس کے اصحاب ہیں، اس کے. شاعر کہتے ہیں رافقتن، یہ جمع، یعنی اس کے ساتھی ہیں، اس کے ساتھی ہیں. دیکھو لہو اصحاب، تو اس کے لیے ساتھی ہیں. جملہ بن گیا کہ نہیں بنا؟ یہ جار مجرور مقدم ہو گیا، جار مجرور. ایسے ساتھی ہیں یدعونہ، وہ اسے بلاتے ہیں، الی الہدی، اس کی طرف، ہدایت کی طرف. لیہدوہ، تاکہ وہ اسے ہدایت دیں، الطریق، راستے کی، انہیں راہ دکھائیں، اسے راہ دکھائیں. یقولونہ، تو وہ کہتے ہیں اس کو. دیکھو نا عبارت پوری شاعر نکال رہی ہے کہ اس کے یار ہیں، اس کے رفیق ہیں، اس کے دوست ہیں، اور وہ اسے بلاتے ہیں ہدایت کی طرف. کس کی طرف؟ تاکہ وہ اسے راستہ بتائیں، راستہ. تو وہ کہتے ہیں ایتینا، تو کیا کہتے ہیں؟ اور ساڑھے پاس. ہاں، ایتی امر حاضر نہ مفعول بھی. ٹھیک ہے، ایتی میں انت، تو ہمارے پاس آ. کیا گمراہ جو ہو گیا، تو کیا کہتے ہیں؟ تو آ ہمارے پاس. تو فلا یجیبہم، فلا، وہ ان کی دعوت قبول ہی نہیں کرتا، وہ آتے ہی نہیں دعوت کو. وہ یجیبہم فعل فاعل مفعول بھی. تو فا یہلکو، تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوگا؟ مثلا جب اسے شیطان نے حیران کر کے گمراہ کر دیا، اور یار کہہ رہے ہیں ادھر ہدایت کی، تینوں ہدایت دئیے، تو کہتے آ ہمارے پاس، وہ نہیں آتا، ان کی دعوت قبول نہیں کرتا. تو پھر کیا ہوگا؟ فیہلکو، وہ ہلاک ہو جائے گا. تو بس یہ جو تھا نا، قل انا ادعو میں، کہہ دیجئے کیا ہم، مثلا انکار ہے، ہم اللہ کو پوجتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایسے کمینوں کو جو نا اپنے ہاتھ میں بت بنائے ہوئے ہیں، ان کو پوجیں گے؟ یہ تو شخص کے جسے شیطان نے گمراہ کر دیا، جسے شیطان نے گمراہ کر دیا، یاروں نے کہا ہدایت کی طرف، تو وہ آئے ہی نہیں، تو ہلاک ہو گیا. تو یہ انکار ہے کہ ہم ایسے شخص کی طرح، اس شخص کی طرح کہ جس کا یہ حال ہوا. تو حمزہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، حمزہ نفی کا، ٹھیک ہے، حمزہ تقریر کا، حمزہ یہ جو ابھی پڑھا ہم نے انکار کا، حمزہ انکار کا. تو یہ حمزہ کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں حمزہ انکار کا ہے. کس کا ہے؟ دیکھو ایتنا والاستفہام للانکار. شاعر کہتے ہیں استفہام للانکار. یہ میں استفہام للانکار آج آپ سے نہیں میں پوچھا کہ عامر کی وجہ سے رفع کیوں آیا، یہ میں نے چھوڑ دیا آج. تو استفہام عامر کی وجہ سے مرفوع ہے، والاستفہام للانکار، تو للانکار یہ عامر کی وجہ سے مجرور ہوا ہے. تو اس سے جملہ بن گیا. استفہام انکار کے لیے ہے. استفہام جو کہا انا تو، کیا ہم پوجا کریں، جو یہ کہہ رہے تھے ترجمہ جملہ خبریہ بنانے لگے تھے، تو یہ تو انکار ہے کہ ہم نہیں عبادت کرتے.
کیوں؟ ہم تو اللہ کے کرتے ہیں. ہم یہ انکار ہے. تو یہ ہر جگہ سوال، یہ ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ کہا گیا تو سوال ہو رہا ہے تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایسی کر دیجیے. نعوذ باللہ من ذالک، کہہ دیجیے انکار ہے کہ ہم نہیں کرتے جو نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ وجملۃ تشبیہی، یہ تشبیہ کا جملہ ہے یہ، اور یہ تشبیہ کا جملہ حال من ضمیر نردو، یہ نردو کی ضمیر سے حال ہے. اسے دیکھو نا، کلام کو سمجھنا، آپ نے گرامر پڑھنی ہے. کی طرح نردو، وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِنَا، وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِنَا، ہمیں ایڑیوں کے بل لٹا دیا جائے، ہمیں ایڑیوں کے بل لٹا دیا جائے. تو کس حال میں؟ اس حال میں کہ اس شخص کی طرح ہو جائے جسے شیطان نے گمراہ کر دیا، پھر یاروں کی بھی نہ مانے. تو کہتے ہیں یہ تشبیہ کا جملہ حال من الضمیر، اسے حال من الضمیر، تو کس ضمیر سے؟ نردو کی ضمیر سے. تو جملہ کون سا؟ کلتی استحوذت الشیاطین فی الارض حیران. قل، کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ، آیا انادوز میں انکار ہوا نا، آگے کہہ دیجئے محبوب، ان ھدی اللہ، مضاف مضاف ہوا کہ نہیں؟ ان نصب دیتا ہے، لیکن اعراب کون سا آئے گا یہاں؟ تقدیری. آپ نے پڑھے ہیں تقدیر، اصل میں کیا تھا؟ ہدن، ہدایون. جب ہدایون تھا یا مدری مقد مفتوح الف سے بدل گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ خدان. التقاء ساکنہ غیر دی ہوا تو کیا بن گیا؟ ہدن. تو جب آگے اس کی اضافت ہوئی تو نون کیا کہاں گیا؟ گر گیا، کیونکہ نون ساکن ہے اور آگے بھی ساکن ہے. التقاء ساکنہ غیر دی ہوا تو کیا بن گیا؟ خدا اللہ. تو کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت، اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں الذی هو الاسلام، الذی، اللہ کی ہدایت وہ اسلام ہے. یعنی یوں کہ اسلام هو الہدا، وہی ہدایت ہے. اسلام هو الہدا، اللہ کی ہدایت یعنی اسلام وہ ہدایت ہے. تو یہ جملہ بن گیا. وما عداہ ضلال. اب شاعر نے ایک اور عبارت نکالی کہ اللہ کی ہدایت یہ ہدایت ہے، تو کیا مطلب؟ کہتے پکی بات ہے، اللہ کی ہدایت یہ ہدایت ہے، اس کے علاوہ گمراہی ہے. اس کے علاوہ وما عداہ ضلال، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اب یہ ما عدا جمی ما عدا ہے. جمی یہ فضائل سمجھتے ہیں کہ بعد ما عدا ہوتا ہے یا جمی ما عدا ہوتا ہے. اس میں ہدایت اللہ وہ اسلام ہے، اسلام کے علاوہ ما سوا اسلام کی جمی گمراہی ہے، بس اسلامی ہدایت. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی، اسلامی ہدایت ہے. وما عداہ ضلال، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ گمراہی ہے. وامرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے نا مجھول، اور نہ نائب فاعل بنا، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ لنسلم، کہ ہم لرب العالمین، رب العالمین کے آگے جھکیں، کسے تسلیم کریں؟ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رب العالمین کو مانیں. کس کو؟ اسلم یسلم اسلامن، کیا کریں؟ بولو. ہمیں رب العالمین کو ماننے کا آرڈر کیا گیا ہے. کیا ہے یہ؟ امرنا، ہمیں حکم دیا گیا. یہاں شاعر کہتے ہیں لنسلم، کیا لنسلم؟ اصل میں کہتے ہیں یعنی بان نسلم. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ان محذوف ہے، ان نے اسے نصب دیا اس نے، اور یہ مصدر کے معنی میں ہے اس کے. اب آپ لام کی نہ بنا دیے نا کہ ہمیں حکم دیا کہ تاکہ ہم اسلام لائیں رب العالمین کی. یہ کیا لام کی بنا سکتے ہیں آپ؟ ہمیں حکم دیا کہ تاکہ ہم نہیں، ہمیں رب العالمین کے اسلام لانے کا حکم دیا گیا، اسلام اور اس کے آگے گردن جھکانے کا حکم دیا گیا. اس لیے لام کے بعد ان، یہ لام بھی بمبانا، لام ان مصدریہ بِأَن نُسْلِمَا، کہ ہم اسلام لائیں لرب العالمین، رب العالمین. ٹھیک ہو گیا. وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور یہ کہ پھر پیچھے تلک اور حکم دیا گیا. دیکھا اس کا تو اس پہ بڑے کان پہ. اب ان پیچھے مقدر مانا ہے تو اس لیے مضارع میں منصوب ہوا ہے نا، وگرنہ کیسے ہوتا منصوب؟ یا لام کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی ان مقدر ہے اور اس لیے لام کے ہی نہیں ہے، یہ لام با ہے اور یہ بھی ان نسلمہ ہے. تو مطلب کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اسلام لائیں رب العالمین کے لیے گردن جھکائیں. اور یہ کہ دوسرا کیا ہے؟ اور یہ کہ بِأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اقیموا فعل فاعل، الصلاۃ مفعول بھی، کہ تم نماز قائم کرو، تم، واتقوا پھر امر، واتقوا اور تم اسی سے ڈرو. خو سے بھی کمر سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، یعنی اللہ سے ڈرو. تو سمجھ آ گئی؟
اللہ کے لیے گردن جھکاؤ، اور یہ کہ یہ حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي تُحْشَرُونَ، اور وہ پھر وہ اللہ پاک کی طرف سے میرٹ وہ، اور وہی ہے جس کی طرف الذی اسم موصول، الیہ میں ہی ضمیر راجع وسوء موصول، وہ جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا اور اٹھایا جائے گا، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے کہ تم اس سے ڈرو، اس کی نماز قائم کرو، اور وہ وہی ہے جس کی طرف تمہارا حشر کیا جائے گا، تمہیں جمع کیا جائے گا قیامت کے دن حساب کے لیے، قیامت کے دن، یعنی شاعر کہتے ہیں یعنی تجمعون یوم القیامت للحساب۔ اب تشعرون کی تفسیر جو شاعر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تجمعون، کہ تشعرون تم جمع کیے جاؤ گے، مجہول، تم جمع کیے جاؤ گے، یوم القیامہ، کب؟ قیامت کے دن، کس لیے؟ للحساب، یہ تعلق بتا دیا کس وجہ سے، تو قیامت کے دن میں حساب کے لیے جمع کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ وہی ہے، اور وہ ہے نا وہی جس نے خالق السماوات، خالق کا پیدا کیا، فعل فاعل بن گیا، تو پیدا کیا کس کو؟ السماوات مفعول بھی بن گیا، آگے وہ حرف عطف ہے، عطف پڑے گا الارض، تو الارض تابع ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ، اس کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ خلق کے ساتھ ہو جائے گا، کس سے؟ خلق کے، تو اس خلق کو آپ کیا کر لو، اس میں فاعل کی طویل میں کر کے اسے حال بنا لو، اسے کو محقاً، کیا کہنے؟ وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، حق، کیا کیا؟ محقاً، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ جہاں با مائیت کے لیے ہو تو اس کو ہٹا کے، تو با مسابت کی ہو تو با کو ہٹاؤ، مال حق لکھ لو، یا محقاً کر لو، تو ترجمہ سے یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ با مصاحبت کی ہے، تو یہاں بھی ایسے اشارہ نے کیا، خلق السماوات والارض بالحق، بالحق کے محقاً کر دیا، محقاً مال حق کر دیا، وہی ذات جس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کی ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا، یوم یقول کن فیکون، آپ کو پہلے پتا یوم منصوب آیا ہے تو اذکر محذوف ہوگا، اور اذکر کا یہ مفعول بھی بنے گا، یاد کرو اس دن، اس لیے یہ منصوب ہے، یاد کرو اس دن کو جس دن یقول وہ کہے گا، کس کو کہے گا؟ آگے اس کا جو متعلق تھا وہ متعلق وہ محذوف ہے، تو شاعر نے اس کو ذکر کیا، للشیء، یاد کرو اس دن جس دن جو شے کو کہے گا کن، اس شے کو کہے گا کن فیکون، تو وہ ہو جائے گی، وہ شے کو کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی، ہوا یوم القیامہ، تو پھر وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن، اس کا یہ نکالا باہر، وہ قیامت کا دن، یوم یقول للخلق قوموا فیقومون، یعنی قیامت کا دن ہے وہ، تو کن، وہ کہے گا کن، کب؟ قیامت کے دن، کس کے سے؟ قیامت کے دن، یقول للخلق، کس کو کہے گا؟ خلق کو کہے گا، خلق کو کہے گا کن، ہو جاؤ، قوموا، کھڑے ہو جاؤ، تو فیقومون، تو سارے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہے، یہ عبارت کو کس طرح کرنا ہے کہ کن فیکون، مطلب کیا؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور اس دن وہ فرمائے گا للخلق، خلق کو، قوموا، تو جب کہا قوموا، قم قوما قوموا، ابھی میں آپ کو کہہ دوں قم، تو کیوں بیٹھے تھے؟ چنگے بندی میں کیا قم، قم جا ریحان، اجلس یا ریحان، قوموا، ایک بھی نہیں اٹھیا، ٹھیک ہے، ساری بیٹھے تھے، قوموا، پوری کلاس کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہے، اجلسو، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کن، کیونکہ قوموا، لگے کہ نہیں تھے دوسری میں کے بیٹھے تو مالک کائنات ہے، قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فیقومون، فوراً، فا گئی یہ، کھڑے ہو جائیں گے، قولہ الحق، اور اس کا قول حق ہے، پھر مبتدا خبر بن گئی، اس کا قول مضاف مضاف الیہ یہ بن گیا، اس کا قول حق ہے، کیا مطلب؟ الصدق الواقع لا محالہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا قول واقعی نہ ہو، یہ ہماری باتیں ہیں ہوا میں رہ جاتی ہیں، اس کی بات واقع ہو کے رہے گی، قولہ الحق، اس کی بات ہوگی، یقیناً ہوگی، لا محالہ، شک کی کوئی نہیں، یہ عبارت آگے ذکر کی، الصدق الواقع لا محالہ، جب اس نے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، ہو کے رہے گا، پھر ہوگے، کیونکہ اس کی بات واقع ہوگی، لا محالہ، ناممکن ہے کہ ہوگی نہیں، یقینی طور پر ہوگی، کیا؟ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہی ہے، پھر مبتدا خبر بن گیا۔